میں ہوں حیدر وحید. میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. 7 ماہ کے لگ بھگ بعد نیٹو سپلائی لائنز ریسٹور ہو گئیں. ہماری فارن منسٹر جو ہیں ان کی کنورزیشن ہوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ سیکرٹری آف فارن افیئرز ہلری کلنٹن صاحبہ سے, اور اس کے بعد یہ سامنے طے پایا کہ پاکستان جو اپنی سٹانس لے کھڑا تھا سینہ تان کے امریکہ کے سامنے اور باقی نیٹو کے 47 اور ملکوں کے سامنے, اس سے اب وڈرا کرے گا. $250 جو نیٹو کو خرچہ آتا ہے جو ہمارے اداروں کو پے کرتے ہوئے وہ اپنے ٹرکس کو پہنچاتے ہیں وہ ضرور دیا جائے گا. اس سے زیادہ جو رقم کا ہم مطالبہ کر رہے تھے وہ اب ہم نہیں لیں گے اور یہ سپلائی لائنز ریسٹور ہوں گی. اس کے فوراً بعد ڈالر نے مہینے کی سب سے کم ترین سطح ہٹ کی اور اکانومسٹ کے مطابق اب یہ واپس 88-86 پہ چلا جائے گا کیونکہ ہم پوری دنیا کو سینہ تان کے اب کھڑے ہونے سے ذرا گریز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی امپورٹرز کے اوپر سائے آف ریلیف, پاکستان کے لیے تیل میں سائے آف ریلیف, تیل کی بھی قیمتیں کم ہو گئیں اور ایک ایسی سچویشن جو ہم نے اپنے لیے کریٹ کر لی تھی جیسے کہ ہم لڑیں گے پوری دنیا سے, اس سے اب ہم تھوڑا بیک ٹریک کر رہے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں ڈارلنگ آف دا میڈیا, فیورٹ گیسٹ شیخ رشید احمد صاحب, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, اور ان کے لیے آج ذرا زیادہ دلچسپ اس لیے کہ یہ اس والے جو ٹاپک ہے اس میں یہ ساتھ دے رہے ہیں ان ٹیم کا, دفاع پاکستان کی ٹیم کا. وہ دفاع پتہ نہیں کریں گے کیسے دریندر, ان کا موقف یہ ہے کہ بھئی یہ دو زنانیوں کے بیچ میں ڈیل ہوئی ہے, آپ ان کو ٹرسٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ شیخ صاحب یہ سائیڈ آپ نے کون سی لی ہوئی ہے سر؟ نیٹو سپلائیز ریسٹور ہوئی, غیرت پرابلم. میں سمجھتا ہوں کہ دو انگلش میڈیم کے درمیان ایک اردو میڈیم کا سینڈوچ آج ذرا بڑا مشکل ہوگا. آپ یہ ہیلری کلنٹن اور ہینا ربانی کھر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا کون سی انگلش میڈیم کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں, میں دو عورتوں کے کانوں میں ہونے والی باتوں کو باپردہ بات سمجھتا ہوں اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کو ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ نے جہاں اتنی ساری باتیں کی ہے شاید آپ نے وہ ایک دیباچہ نکالا ہوگا جس میں اس نے کہا ہے کہ مسٹیک ہوئی ہے, کوئی اپالوجی نہیں ہے, اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں. ویسے تو یہ غلطی نہیں ہوئی ہے, آپ کے فوجی جو ہیں وہ ہماری رعایا ہیں, ہمارے کیا کہتے ہیں یہ صاحب ایسے بڑے خوب یہ ایک جملہ ان کا بھی ٹیڑھا کر کے آخر میں 2 جملے اپنے, یہ جو ہمارے فوجی رعایا یہ کہاں سے آیا؟ بابا رعایا جب اتنے سارے مارے اور جنرل کیانی نے خود کہا اور آرمی نے خود کہا کہ یہ ہمیں جان بوجھ کر مارے ہیں, ہم نے ان کو اس وقت کہا, ان کو چوکی کا پتہ تھا, یعنی وہ آسمان سے بیٹھے ہوئے سیٹلائٹ سے 20,000 فٹ کی بلندی سے ایک گاڑی کے اندر سے لنگڑا نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, بھینگا دیکھ سکتے ہیں, گاڑی کا نمبر پڑھ سکتے ہیں, اور ان کو سلالہ چیک پوسٹ کی ہماری چوکی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستانیوں کی چوکی ہے. اور جہاں تک کہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا ہوا ہے, کس کے ساتھ تحریر ہوئی ہے, کون سا ایگریمنٹ ہوا ہے, مجھے بتائیں آپ کہ کہاں یہ تحریر ہوئی ہے. شیخ صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اگر وہ مینڈ ایئرکرافٹ جس میں پائلٹ موجود ہوں اس سے یہ غلطی کر سکتے ہیں جو کہ سلالہ کا بدترین واقعہ بنا, تو پھر ڈرون جس میں کوئی پائلٹ بھی نہیں بیٹھا ہوتا وہ بھی کچھ غلطیاں کرتا ہوگا. اس کے حوالے سے بھی بڑا شور اور سب کچھ سب نے کیا تھا, لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی دیکھا کہ جب کھل گئیں سپلائیز تو کوئی شدید احتجاج جس کا بڑا سنا تھا, یا ایون عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جو ہے نا ووٹ جیسے لینے کے لیے یا شاعری کرنے کے لیے تو بڑی بڑی باتیں سارے سیاستدان کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں لگتا ہے کہ امریکہ بہادر کے سامنے کوئی آواز اٹھانے کی ہمت زیادہ تر سیاستدانوں میں ابھی بھی نہیں ہے, چاہے وہ حزب اختلاف کے کیوں نہ ہوں. پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے, اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں یہ امریکہ کے خلاف پورے گلے کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے, چونکہ چنانچہ is or am, may be and may not, this is their politics, but unfortunately the 18 crore people condemn this. اور یہ آپ کو سلامی دیا انہوں نے ڈرون حملے سے. میں تو حیران ہوا کہ آپ جیسا پڑھا لکھا ایسا آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر مین پائلٹ نے کر دیا تو ایک ان مین, یعنی مجھے تو آپ کی ڈگری بھی دیکھنی پڑے گی, آپ کا بھی لا گریجویٹ ہونا کہ ایم این اے نہ نکل آئے اندر سے آپ. ڈو یو تھنک اے مین سٹنگ ان اٹلانٹا and having such a computerized system, as I have said earlier,
they can see from 30,000 feet what's going on on the شیخ صاحب آپ میری بات سمجھے نہیں کیونکہ نہیں پہلے میں یہ تو کلیئر کر لوں کہ میں نے کہا یہ ہے آپ جب بات نہیں سمجھیں گے تو آگے کس طرح کریں گے. میرا تو میں نے تو کہا ہی یہ ہے کہ جب وہ پائلٹ کے ساتھ نہیں نشانہ لگا سکتے تو پائلٹ کے بغیر کیا نشانہ لگائیں گے. میں تو خود ڈرون کی ان ایکوریسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا جس کو آپ سمجھے نہیں. ڈرون کی ان ایکوریسی جو ہے اٹلانٹا سے بیٹھ کر جو وہ ظاہر ڈرون جو ہے اس کے آپ زیادہ اس بات کو پڑھے لکھے ہیں. میں تو دیکھیں وہ آدمی ہوں جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی. اس ملک کی پرابلم ہے. موٹر سائیکل چلانے والے کو آپ ٹویوٹا کرولا پہ بٹھا دیں. اس ملک کے سارے سب سے امیر لوگوں کو گاڑی نہیں چلانی آتی شیخ صاحب, ان کے ڈرائیوروں کو آتی ہے. اسی طرح آپ کا خیال ہے کہ امریکن کو ڈرونز نہیں چلانے آتے, لیکن ڈرائیور کا ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں ڈرائیور کے لیے گاڑی کا چلانا آنا ضروری ہے. 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری نہیں ہے. ڈرائیور کے لیے تہجد گزار ہونا ایک پلس پوائنٹ ہے, بٹ ہی مسٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار. بے شک اس نے لائسنس ہو نہ ہو لیکن اس کے پاس ڈرائیونگ چلانی آتی ہو. لیٹس کم آن اے ریئل پوائنٹ از کہ آپ اس خطے میں جو ہمارے پڑوس میں ایک انقلاب کی روح بیدار ہو رہی ہے, جس کا ابھی ایجپٹ میں ایک صورتحال دیکھنے میں آ چکی ہے, جس کا کہ عنقریب آپ دیکھیں گے یمن, بحرین اور کویت سے ہوتے ہوئے آپ کے پڑوس میں آئے گی. وہاں ایک پیغام دینے جا رہے ہیں اس ملک میں کہ ہم وہ بے حس, بے جان, بے زبان قوم ہیں. ہمیں آسمان سے مارو, ہمیں زمین سے مارو, ہمیں فضا سے مارو, ہمیں ایفیڈین سے مارو, ہمیں وہ کیا ڈراپس, پولیو کے ڈراپس کو استعمال کر کے مارو, کیونکہ ہماری ایک قیمت ہے. ہماری ایک قیمت ہے. اور جس وقت یہ لگائی جاتی ہے, آپ جیسے لوگ یہ شور ڈالتے ہیں اکانومی بہتر ہونے لگ گئی ہے, ڈالر 94 روپے کا ہو جائے گا. اس ملک کی اتنی ایکسپورٹ کی جناب علی کہ جہاز نہیں ملیں گے ایکسپورٹس کا سامان لے جانے والے کے لیے. اس ملک میں معذرت کے ساتھ, جس ملک میں بچے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, مائیں ان کو چپ کرا رہی ہیں. گلیوں اور محلوں میں سے چیخنے کی آوازیں اس لیے نہیں آ رہی کوئی ماتم ہو گیا ہے, اس لیے آ رہی ہے کہ بجلی نہیں ہے. اور آپ کا سرمایہ دار 40 ہزار آدمی لیبر کی بنگلہ دیش میں, تنزانیہ میں, سوڈان میں, آپ اپنی امیگریشن دیکھیں کہ آپ کا سر. لیکن معذرت شیخ صاحب, یہ پوری دنیا کے ساتھ ایک لڑائی لینے میں, پورے دنیا کے خلاف کھڑے ہونے سے اس حالت میں بہتری نہیں آئے گی. اور ایک اور بات آپ نے جو یہ عرب سپرنگ یا جی عرب ریوولٹ اپرائزنگ کے حوالے سے آپ نے کہا, سر انہوں نے جو آواز اٹھائی نا وہ اپنے اندر کی پرابلمز کے خلاف اٹھائی, امریکہ بہادر کے خلاف نہیں اٹھائی. سوال یہ کہ جو دفاع پاکستان کاؤنسل ہے, جس کے آپ کچھ پوائنٹس پہ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جس کا انہیں پتہ ہے اگر چاہے تو ان کے اسی جلسے پہ ڈرون اٹیک کر دے, اس کے بارے میں تو بہت شور مچتا ہے باقاعدہ طور پہ, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اور جو لوگ ہمارے 40,000 پاکستانی مار چکے ہیں, ہزاروں فوجی مار چکے ہیں, 17 فوجیوں کے سر قلم کیے ہیں, ان کے خلاف شہر میں کھڑے ہو کہ نہیں جی وہ آپ ہی کے تو بچے ہیں, وہ ذرا آپ کی غلطی ہے, نہیں وہ ان کو نادان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا. سر یہ تو پھر امریکہ کے اوپر چیخنا دور کے ڈھول, اندر کی پرابلم سولو کرتے ہوئے آپ کہیں میں مانوں گا جی انقلاب آ رہا ہے, ہم بیزار نہیں ہیں. یہ ہماری پرائیورٹیز ڈفرینٹ نہیں ہے تھوڑی سی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, آپ ہمیں ڈرونز حملے یہ بتا رہے ہیں کہ کل ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے, احتیاط کے ساتھ کریں کہ ہم پہ ڈرون حملہ ہو جائے گا, ہم شکر کریں گے ہو جائے گا. جیسے آج کوئی یہ کہے, دیکھیں ڈرونز کی بات سے باہر نکلیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سلالہ سے ہٹ کے 17 فوجیوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں اور فوجیوں پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے ریموٹ لگ رہے ہیں, اس کی بیسک سنگل ہینڈڈ 1 لائن ریزن یہ ہے کہ اس سارے علاقے میں یہ لوگ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج امریکن انفلوئنسڈ فوج ہے, اور پاکستان کی فوج, یہ تو شکر ہے کہ ان فوجیوں نے جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھی. لیکن یہ بات شروع وہاں سے ہوئی تھی کہ افغانستان میں, یا تو آپ پروگرام کریں یا مجھے پروگرام کرنے دیں. سر افغانستان میں سیف ہیون پہلے کس نے دیا؟ افغانستان میں سیف ہیون امریکہ نے دیا. امریکہ از دا انفلوئنس ایجنٹ آف واٹس ایور گوئنگ آن ان افغانستان. امریکہ نے ان مجاہدین کو ٹرین کیا, امریکہ نے ان مدرسوں کو ٹرین کیا, امریکہ نے درس نظامی کا کورس 7 سال سے 3.5 سال سے کیا. امریکہ نے داڑیاں پہن کے, لیٹ می فنش, امریکہ نے داڑیاں پہن کے, پگڑیاں پہن کے, رنگ برنگی جس فرقے کا مجاہد تھا اس فرقے کی رنگ کی پگڑی پہن کر اس کو ٹریننگ دی. 220 ملکوں میں سے 209 ملک جو ہے وہاں سپلائی لائن کی حامی تھے جب روس کے خلاف لڑا جا رہا تھا. یہ سارے مجاہد, حتیٰ کہ
جس ہائیڈ آؤٹ پر اسامہ کے ہائیڈ آؤٹ پر کروز میزائل نے حملہ کیا اور جس میں کچھ کروز میزائل بچ بھی گئے, وہ ہائیڈ آؤٹ بھی امریکہ نے بنائے ہوئے تھے. ایک بھی مجاہد ایسا نہیں تھا جس کی ٹریننگ, جس کی سپلائی لائن, جس کی تھاٹ, جس کی اوپینین, جس کو ہائیڈ آؤٹ امریکہ نے نہ پرووائڈ کیا. شیخ صاحب اب بریک کی طرف ہم ذرا جائیں گے, لیکن بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے آپ کی یہی بات کو کنٹینیو کریں گے, یہیں سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں شیخ رشید احمد, صدر عوامی مسلم لیگ. ان کو بریک سے پہلے ہم تنگ کر رہے تھے دفاع پاکستان کے حوالے سے, اور انہوں نے پھر اپنا جو مجاہدوں کے حوالے سے, افغان جہاد کے حوالے سے کہا, اس کے اندر مڈل مین جو تھے وہ وہی لوگ تھے جو دفاع پاکستان کے اندر آ جائیں. اب ہم شفٹ کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کی آج کی سیاست پہ. ان کی جو آنے والے مہینے کی سیاست ہے, ایک بڑی پاپولرائز کر کے شیخ صاحب نے کہا کہ جی یہ میں اس طرح کے جلسے نہیں کر سکتا, پیسے بہت لگتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگوں کے پاس پیسے آتے کہاں سے, میں اتنے پیسے ضائع نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد شیخ رشید احمد صاحب, آپ کے پیچھے پی ٹی آئی لگی, ان کے پیچھے جماعت اسلامی لگی, نواز شریف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. یہ مینوورنگ پھر ہم زرداری صاحب کو خواہ مخواہ کا کریڈٹ دیتے ہیں, سر آپ کو بھی اس کا کم از کم عادت کی تو مطلب آپ مستحق ہیں. دیکھیں, زرداری صاحب از چیف آف کرمنالوجی, ان کو کرمنالوجی میں بڑا عبور حاصل ہے. شیخ رشید جو ہے وہ ایک معاملہ فہمی سے, سچائی اور وین اور دیوار سے پیچھے جو آنے والے حالات ہیں اس کے بارے میں کیمرے کے ذریعے قوم کو باخبر رکھتا ہے. زرداری جو ہے وہ دیوار کے پیچھے سے مارتا ہے, اور میں دیوار سے پیچھے سے ہونے والے معاملات کو اپنی عقل اور سوچ کے مطابق عرض کرتا ہوں. اگر پی ٹی آئی کے جیسا کہ عمران خان صاحب ہمارے جلسے میں آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے عزت ہے, لیکن بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم پی ٹی آئی, ہم وہاں جا کے کسی کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ پرابلم اینی باڈی. اور اسی طرح اگر نون نے ہم سے ساتھ رابطے کیے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو بتایا ہے بڑے کھل کھلا کے کہ ہم پہلے دن آپ کو کہتے تھے کہ آپ مسلم لیگوں کو اکٹھا کر لیں, آپ کو یہ اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑتا. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج بنیادی طور پر مجھے تو یہ سارے لوگ جلسہ کھیل رہے ہیں. پچھلے 10-15 دنوں سے مجھے خدشہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ کیا اس ملک میں الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں. اگر الیکشن کمیشن آپ انڈیپینڈنٹ اور آنسٹ پیپلز پارٹی بناتی ہے تو کریڈٹ ول گو ٹو پیپلز پارٹی, اور اگر یہ نہیں بناتی تو میں آپ کے پروگرام پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف خون بہے گا, خون خرابہ ہوگا, بلکہ کو بھی ہوگی اس ملک میں. کیونکہ فوج کے اندر جتنی سخت فرسٹریشن ہے وہ بے وقوف لوگ ان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ملک ڈوب رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ایک 18 کروڑ لوگ, جس میں نہ ٹرین چل رہی ہے, نہ مال گاڑی چل رہی ہے, نہ جہاز چل رہا ہے, نہ ایک آپ کو ایک تصویر دکھا دی جاتی ہے یہ ڈالر ہونے لگا ہے 86 روپے کا, جائیں میں آپ کے ساتھ ڈالر خریدنے کا پیکٹ کرتا ہوں, 90 روپے پہ دے دیں مجھے جتنا دینا ہے آپ نے, 4 روپے اوپر والے آپ کے ہیں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں جناب علی کہ ہم دیکھیں اس ملک میں ڈوئل نیشنلٹی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ڈوئل نیشنلٹی کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی اس اسمبلی میں میری اطلاع کے مطابق 39 سے 45 MNA ڈوئل نیشنلٹی کے ہیں. دے ول بی ناٹ کینڈیڈیٹ ان فیوچر. ابھی تو کیونکہ سب نے منہ بند کیے ہوئے ہیں کہ یہ دم رہ گئی ہے, یہ ٹیل رہ گئی ہے. اگر پیپلز پارٹی میں خود صلاحیت اور حیثیت ہوتی, وہ اگر ستمبر اکتوبر کے بجائے, نومبر کی بجائے ستمبر اکتوبر میں نئے الیکشن, نیا اپنا عبوری گورنمنٹ لے آتی ہے اور الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف تو کوئی سیاسی پارٹی زبان نہیں کھولے گی. اور یہ وہی اسفندیار ولی خان ہے جو امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں پائے جاتے تھے, اور جہازوں میں جب انگلش رپورٹروں نے کہا جناب یہ الیکشن سے پہلے واشنگٹن کیا کرنے گئے تھے, تو کسی نے اس کی تردید نہیں کی. اس ملک میں جو سیاسی پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ بہادر اقتدار دیتا ہے, تو میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کے حالات سوچ کے اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ عوام میں جو امریکہ کا امیج, امریکہ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے, میں اس کو کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں جتنے امریکن کی اطلاعات غیر مصدقہ اور تضاد سے بھری ہوتی ہیں. مجھے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں اور بہت واضح
طور پہ روڈ پہ نکل کے کرتے ہیں ان کو کامیابی جو ہے ملتی ہے، اور جو امریکہ کے ساتھ جب بقول آپ کے ملے ہوئے ہیں انہیں نہیں ملتی، بلکہ جو ملے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں، جو خلاف ہیں وہ پارلیمنٹ ہی کے باہر ہیں۔ اور اگر 45 ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے سر، تو پھر یہ سب مل کے آئینی ترامیم بھی لے آئیں گے۔ دیکھیں، آئینی ترمیم میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ میرے بھائی ایم کیو والے ہوں گے۔ ان کی یہ سوچ ہوگی، کیونکہ ان کا ایک ان کی ابھی تو آپ نے ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا، آپ ڈوئل نیشنلٹی پہ آپ کہہ رہے ہیں۔ 2 پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈوئل نیشنلٹی والے یا گرین کارڈر ہولڈ کے جا چکے ہیں۔ اب اس ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی تیسرا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ملک میں کوئی گرین کارڈ ہولڈر یا امریکن نیشنل آ جائے۔ میں 2 پروگراموں میں یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں، خدا کے لیے اینکر حضرات، امریکن کانسٹیٹیوشن جب نیشنلٹی پہ جو اوتھ اٹھاتا ہے آدمی، پاسپورٹ ڈیلیور کرنے سے پہلے جو امریکن کورٹ میں حلف پڑھا جاتا ہے، اس کو بتائیں قوم جوتیاں مارے گی۔ پتہ لگے کہ امریکہ کا ڈوئل نیشنلٹی کا منسٹر جو ہے اس کو حکم ہو گیا ہے ورجینیا سے یا واشنگٹن سے یا پینٹاگون سے یا CIA سے یا کہیں اور سے کہ لڑائی کے لیے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ڈوئل نیشنلٹی ایک ایشو ہونا چاہیے، لیکن آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی مخالفت پولیٹیکل بینیفٹ، الیکٹورل بینیفٹ دیتا نہیں نظر آ رہا۔ ایک دفعہ MMA نے 2002 کے الیکشن میں کہہ سکتے ہیں شاید اس وقت ضرور فائدہ الیکٹورلی ہوا، 2008 میں ہم نے یہ نہیں دیکھا، اس وقت بھی جنگ چل رہی تھی۔ تو اب کیوں فائدہ ہوگا آپ کو امریکہ کی مخالفت کرنے کا سیاسی طور پہ الیکٹورلی؟ دیکھیں، پاکستان میں لیٹس ڈسکس دس وے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی الیکشن کمپین ساری بھٹو نے امریکہ کے خلاف شروع کی۔ ان کی ساری سپیچز نکال کے دیکھیں۔ نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کے سلوگن سے شروع کی۔ اس ملک میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ لا کے اقتدار پہ بٹھا دیتا ہے تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اس میں بہت سارے کسی کو نہیں پتا تھا، ہم بے نظیر بھٹو شہید کو پرائم منسٹر بنا چکا تھا، اقتدار میں بٹھا چکا تھا۔ آصف زرداری نے اندر سے پلنٹی سٹروک ملا مارا۔ اس ملک میں ایک شخص ثابت کر دیں جس کو پتا ہو کہ شہید بے نظیر بھٹو کی یہ وصیت تھی، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ Give me one name in this country who knows that شہید بے نظیر has given آصف علی زرداری دی تو اس نے ملازمہ کو نہیں، آصف زرداری کو تو بعد میں ملی پہنچی نا۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی ایک آدمی مجھے یہ ثابت کر دے کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی کہ میرے بعد میرے شوہر نامدار، میری سیاست، میری حکومت، میرے معاملات کے مالک کل ہوں گے، اگر ایک آدمی سیاست میں اس پاکستان میں ثابت کر دیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اینڈ دی تھنگ از کہ اس ملک میں ہر آدمی کا، مشرف سے لے کے شیخ رشید تک، اور شیخ رشید سے لے کے شوکت عزیز تک، اور شوکت عزیز تک لے کے چودھری برادران تک، سب مینٹلی پریپیئر تھے کہ بے نظیر وزیر اعظم ہوگی۔ یہ میں تھا جس نے یوسف رضا گیلانی آیا، میں نے کہا پریزیڈنٹ آصف زرداری ہوگا، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا۔ یہ جو ہے نا کولمبیا، آکسفورڈ اور سیسکس اور ایسیکس اور ورجینیا سے پڑے ہوئے، یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں گھاس پھوس جلا کے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم بالکل ویسے ہی ہیں، کسی وڑائش طیارے پہ بیٹھ کے آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یہ جو نیرو سکیپ تھا بٹوین شاہ محمود اینڈ یوسف رضا گیلانی، اینڈ شاہ محمود اینڈ یوسف رضا گیلانی کے فوٹو فنش میں یوسف رضا گیلانی آگے نکلے، کیونکہ بہت ساری فورسز کی یوسف رضا گیلانی کو حمایت حاصل تھی۔ اور جب لوگ شہاب الدین کا نام دے رہے تھے، میں نے کہا یار دیکھو آصف زرداری کی ٹریننگ دیکھو، اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں دکھاتا سجی ہے مارتا کھبی ہے۔ وہ پتہ نہیں وہ کس کی، ایک میں نے پڑھی تھی اسکول کالج میں، کرنل چرٹکی کی کس کی بایوگرافی کی تھی، اس نے اگر پشاور جانا ہوتا تھا پہلے لاہور کی طرف جاتا تھا، اور گجر خان سے جو ہے نا جی وہ واپس مڑتا تھا ٹورڈز پشاور۔ سو اس نے ذہنی طور پر جو نام دیا کائرہ کو تو ویسے ہی دوڑ میں شامل کیا، اور اپنے لوگوں کو یہ کہا کائرہ کا تو میرا مطلب ہے اس کی بڑی ساری باتیں ہیں، یہ وہ ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی میں واحد وہ آدمی تھا جس کی کوئی بات نہیں تھی، اور ایک ایسا پرائم منسٹر جس کا نام سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا، اور اس ملک میں 18 کروڑ لوگوں میں کوئی شخص اس کو ذہنی طور پر
پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی صلاحیتوں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ناواقف ہو۔ ایک ایسے شخص کو ایسے کرائسس میں مسلط کیا، اور وہ آ کے کہتا ہے جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب فرماتے تھے کہ پارلیمنٹ از دی ڈیسائسو اتھارٹی، پارلیمنٹ ول ڈیسائڈ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کی پارلیمنٹ ماں ہے، اور بابا یہ 18 کروڑ باپ بھی ہے، ان 18 کروڑ باپوں کو بھی اہمیت دو جن کے سر پہ یہ ساری ماں کا گھر بسا ہوا ہے۔ اگر وہ سارے لوگ جو ہیں جو اندر بے بس اور بے زبان ہیں، ان کی زبان میں کوئی طاقت نہیں ہے، تو 18 کروڑ لوگوں کو تو آن بورڈ کرو نا۔ 18 کروڑ لوگوں کو آپ نے کیا آن بورڈ کیا ہے؟ آپ نے بگ زیرو بورڈ کیا ہے، اور اس قوم کو ایک ایسی دلدل کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ شبرات کی رات کو میں ٹی وی نہیں دیکھتا، شاید بہت کم دیکھنے والا آدمی ہوں، میں نے ویسے ہی رات 2 بجے آن کیا تو پتہ لگا کہ مچھر کالونی میں 4 بندے مار گیا، کوئی وہ کسی شیر کالونی میں مار گیا ہو، کسی ہاتھی کالونی میں، کسی ٹائگر، مچھر کالونی میں 4 مار گیا، اور 7 کلپ چل رہا تھا کہ 9 لاشیں اسپتال میں پہنچ چکی ہیں شبرات والے دن۔ یہ ہے آپ کی گورننس۔ دنیا کی کوئی حکومت زندہ نہیں رہ سکتی اتنی گندی اور گندہ گورننس کے بعد، اگر وہ سمجھے کہ وہ، اور پھر بھی ان کے ری الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں شیخ صاحب، تو ایسا کیوں ہے پھر؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا، یہ ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ جو دلہن ایک رات کی کا استعمال کرتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں، جن کو دلہن وہ پیا من بھاتی ہے کہ جن کے مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ ایک ڈالڈے کا ڈبہ ان کی قیمت بن جاتی ہے، ایک چینی کی بوری، ایک سٹیمپ اسٹرانگلی ریکمینڈڈ کی، وہ لوگ فیصلے کی مسائل زدہ لوگ جو ہیں وہ ان کے راستے میں نہ ان راستوں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان پک ڈنڈیوں سے واقف ہیں۔ یہ 5 خاندانوں کا قبضہ گروپ ہے پاکستان۔ امریکہ تو بعد میں قبضہ کیسے چھڑائیں؟ آپ اور میں، یہ کالا کیمرہ میں چھڑانے جا رہا ہوں 13 اگست کو۔ میں کہوں گا قوم کو کہ نکلو، چور ہے، ان کی اگلی اولاد بھی چور ہے۔ یہ ساری ایفی ڈرین کی دولت جو ہے کسی ایک وزیر اعظم کے بیٹے کی نہیں ہے، اور بھی بیٹوں کے نام آ رہے ہیں۔ ایسی فحشہ عورتوں کو انہوں نے پلاٹ دی ہیں، غریب کو 3 مرلے۔ لیٹ می فنش کسی غریب آدمی کو 2 مرلے کا پلاٹ نہیں دیا گیا۔ ایسی طوائفوں کو 55 کنال اور 18 کنال کے اسلام آباد میں پلاٹ دیے گئے کہ لوگ انگشتے بدندہ ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے قائدین ہیں، یہ ہماری پارٹی ہیں، یہ ہماری پولیٹکس ہے اور یہ جمہوریت ہے۔ جی اس کے خلاف آپ نے بات کی تو خدا کا قانون آئین اور ماروائے عدالت اور یہ کالے کمرے حرکت میں آ جائیں گے کہ جو مرضی ہو جمہوریت کے امبریلے نیچے، لیکن جمہوریت کو آنچ نہ پہنچے۔ شیخ صاحب یہ ساری جمہوریت کی غلطی ہے؟ یہ ساری باتیں میں جمہوریت کے تحت ہی کر رہا ہوں نا، کوئی لائن اور لینتھ سے باہر تو نہیں کھیل رہا نا۔ یہ جتنے 38-39 کیس سپریم کورٹ نے کیے ہیں اور اربوں روپیہ واپس کیا ہے، یہ بلال گنج لاہور کے گندے انجن لگا کے اس نے رینٹل نے، پھر میں مینٹل ہو جاؤں گا، یہ جب اس رینٹل کا نام آتا ہے آدھا میں مینٹل ہو جاتا ہوں کہ جس قوم پہ ایسا بندہ مسلط کیا گیا جو بلال گنج کے گندے جنریٹر اٹھا کے اس نے کہا کہ میں بجلی پروڈیوس کرنے لگا ہوں۔ جس ملک میں حالت یہاں تک گورننس کی پہنچ چکی ہو کہ کسی شخص کو بھی یہ یقین نہ ہو کہ یار اللہ کل خیر، یعنی اب کوئی آدمی یہ نہیں دیکھتا، کل جو کراچی میں اگر بس میں حادثہ ہوا ہے اور لوگ مارے گئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، آپ یقین کریں میرے لیے میں نے یہ خبر ہی نہیں دیکھی۔ اس ملک میں انسان گھاس پھوس، کینچوا، ریڑی، کیا ریڑی سے بھی جو گن مال کارپوریشن کا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس طرح اس پاکستان میں انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان نہیں نکلے گا تو حیوان، درندے، یہ چور، یہ خونخوار، 342 پارلیمنٹ کے اندر 272 منتخب اور باقی سارے چنے ہوئے، سر یہ ان کی غلطی نہیں، ہماری بھی غلطی ہے۔ یہ جو 18 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں نا باپ ہیں، یہ ایک دوسرے کو بھی مارتے ہیں نا، مطلب اوپر سے مسلط کیے ہوئے کلرز نہیں آتے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا سوشل فیبرک بھی تو پھٹ چکا ہے، غائب ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کوئی سب غیور عوام کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ساری پرابلمز ہیں۔ آئی ایگری ود یو۔ جو بات آپ ٹھیک کہیں گے وہ ٹھیک کہوں گا، جو بات آپ غلط کہیں گے کوشش کروں گا اس کو غلط کہوں۔ سر یہ بتائیں پھر جو ہماری قوم سپریم کورٹ کی طرف اگر آپ آ سکیں، بیکاز لگ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی چینج وقت سے پہلے آئے گا تو اس کی وہیکل یا اس کی سورس شاید سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ ہو
بالفرض اگر راجہ صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا اگر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ وغیرہ دیگر چیزوں کے حوالے سے جو بلز لانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، اگر ان کے حوالے سے کوئی تناؤ ہوتا ہے سپریم کورٹ انہیں سسپینڈ کر دیتی ہے، کالعدم قرار دے دیتی ہے، آپ آگے کس طرح سے انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی الیکشنز ہو جائیں؟ اگر تو پیپلز پارٹی میں کوئی سمجھ اور اس جمہوریت کے ساتھ اس کی وفاداری ہے تو 20 25 یا 30 یا 42 یا 60 دن سے زیادہ کا فرق نہیں رہ گیا ہوا، اور کوئی فرق نہیں رہ گیا کہ ایک یونانیمس الیکشن کمشنر جو ہے چیف الیکشن کمشنر وہ لگا دیا جائے، کوئی فرق نہیں رہ گیا کہ ایک ایسا ڈھانچہ آ جائے عبوری حکومت کا، وہ رینٹل ٹائپ کا نہ ہو، ایک ایسا ڈھانچہ آ جائے کہ جس کا کردار اور امیج جو ہے وہ گندا اور پروگندا نہ ہو۔ اور اگر انہیں عقل نہیں آتی تو پھر وہ ہو کے رہے گا جو انہیں کس طرح؟ کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوگا، فوج کے تحت ہوگا، عوامی انقلاب کے تحت ہوگا، آپ کی ریلیوں کے تحت، کس طرح ہوگا؟ کوئی بھی طریقہ ہوگا، کوئی بھی طریقہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ حادثے کب جنم دیتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی، اینڈ ناؤ دی ڈرائیور از ڈرائیونگ فولشلی کنٹینیوسلی، اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ دیر ول بی ایکسیڈنٹ، اینڈ اسٹل دیر از اے ٹائم۔ سر یہی اپوزیشن کی ویکنس رہی ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے ہمیشہ سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چل نہیں سکیں گے، یہ نہیں چل سکتا، اتنی کرپشن نہیں برداشت کرے گا کوئی، لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود ان کی سیاسی شطرنج جیتتی آئی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا، تو ہم اب کو کیوں مختلف پائیں پچھلے وقت سے جب آپ یہی باتیں کرتے تھے؟ آپ اس وقت کو بھی میری بات سنائیں، میں اپوزیشن کو بھی اتنا ہی کرپٹ سمجھتا ہوں۔ جو آدمی غریب کا قتل کرنے جائے اور جو اس کی چھری تیز کرے، جو اس کا دستہ لگائے، جو اس کو اس جگہ تک پہنچائے چھپا کے کہ جہاں غریب کو کی گردن زنی ہو سکے، وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جو غریب کے پیٹ میں چھرا مارنے والا آدمی۔ یہ سب لوگ اپنا اپنا حصہ لے کے، یہ اتحادیوں میں کیا اتحاد ہے جی؟ ان کی کیا چیز خالص ہے؟ ان سب اتحادیوں نے ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دے کر عوام سے ووٹیں لی۔ میں سب سے زیادہ حیران ہوتا ہوں، میری زندگی میں سب سے بڑا مشکل وقت شاید 13 اگست کے ایک فیصلے کا ہے کہ مجھے خوف ستایا رہتا ہے کہ اگر میں نے غلط فیصلہ دیا تو آپ ٹی وی والے فٹ دکھاؤ گے، شیخ رشید نے فلانے دن یہ کہا تھا۔ جس قوم کی غیرت عزت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بے نظیر کے قتل میں مطلوب تھے، جن کو نامزد تھے، ان کو تو آپ ڈپٹی نامزد کر رہے ہیں، اور جس ملک کی معیشت کا معاملات یہ ہے کہ 4 میجر پلر جو ہیں وہ صدر مشرف کے آپ نے 4 پہ یہ لگائے ہوئے ہیں۔ صرف آپ نے بدماشی اور لوٹ مار اور دولت کمانے کے لیے اپنا ایک مافیا گروپ رکھا ہوا ہے، لوٹ مار ہے سارے صوبوں میں، کیا ہو رہا ہے صوبہ سندھ میں، کیا ہو رہا ہے سرحد میں، اور ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ سیلاب آ گئے، تو کچھ یہاں تو محکمہ موسمیات کے تحت بارش نہیں آ رہی، آپ ہمیں اس سیلاب سے ڈرا رہے ہیں کہ جناب سیلاب آ رہا ہے فلاں، اور کچھ نہیں آ رہا۔ اگر آ رہا ہے تو یہی خدا کا عذاب ہے جو موجودہ حکومت کی شکل میں اس قوم کے اوپر مسلط ہے۔ قوم کو باہر نکلنا ہوگا، ورنہ اس ملک کو سکندر اعظم بھی آ کے نہیں چلا سکے۔ ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ قوم کو نکلنا ہوگا، قوم کے جو پیسے یہ لوگ کھاتے ہیں اللیجڈلی، وہ پوری دنیا کی تھرڈ ورلڈ میں، انڈیا میں اربوں ہنڈریڈز آف بلینز کے اسکینڈلز ہوتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ قوم پیسے دیتی ہے، ٹیکس دیتی ہے۔ وہ قوم غیور قوم جب ہی ہوتی ہے جب تھوڑا سا مطلب دینے کے بعد کھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے غصہ ہوتی ہے، بغیر دیے غصہ بھی ہوئے، غیرت بھی آئی، یہ پھر ایک تھوڑا ہیپوکریٹیکل سا پائے بن جاتا ہے۔ شیخ صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے، ایک انٹرم سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، یہ عبوری حکومت، یہ نگراں حکومت، یہ اگر آصف علی زرداری صاحب اور چودھری نثار اور نواز شریف ان دا بیک گراؤنڈ کے تحت بن گئی تو ٹھیک، اور پھر جلدی بن گئی تو اور ٹھیک، لیکن اگر یہ نہیں بنی تو پھر یہ کسی اور طرح کی انٹرم سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے کہ کہیں اور سے پک ہو کے آئے گی اور کچھ اور لوگ اس کا حصہ ہوں گے، کچھ زیادہ دن چلے گی، پاکستان کو بچائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360، بیک ود یو آفٹر بریک۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے مہمان ہیں آج شیخ رشید احمد صاحب. بریک کے بعد ہم نے بات کرنے کا کہا تھا انٹرم حکومت کے حوالے سے. سر یہ نگراں حکومت اگر زرداری صاحب اور کولیشن پارٹنرز اور اپوزیشن اگری کر کے بنا لے تو ٹھیک, لیکن یہ جو اسلام آباد میں رومرز گردش کر رہے ہیں کہ اوپر سے آئیں گے, اچھے لوگ ہوں گے, پاکستان بچائیں گے, کچھ پاکستان بچانے والی پارٹیز میں سے بھی ہوں گے جو کہ یہ نظریہ رکھتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کی آصف زرداری نے پتہ نہیں کیا 1.25 لاکھ داتا درباری تویز کرایا ہوا تھا کہ فوج کی اور جوڈیشری کی بھی نہیں بن پائی, اور یہ قومی سانحہ تھا کہ فوج کی اور جوڈیشری کی لائن اور لینتھ میں بڑا فرق تھا, اور دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہوئے اور ایک دوسرے کی دیانت اور امانت کو عظیم تر سمجھتے ہوئے کسی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہو پائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب حالات دونوں اداروں میں اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی آئینی جمہوری اور صحیح پروسیس جو ہے نگران حکومت کا چل پڑا تو یقیناً الیکشن کا انتظار ہوگا, اور اگر الیکشن میں کوئی بڑا خون خرابہ یا حادثہ نہ ہوا, کیونکہ اس ملک میں پچھلے الیکشن نے بھی ایک بہت بڑا حادثہ دیکھا ہے, اور جو سپلائی لائن آپ بحال کرنے جا رہے ہیں وہاں 300-400 بچے صبح اٹھ کے تہجد کے وقت دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں جمعرات اور جمعہ خودکش حملے کے لیے ملے. یہ سارے حالات اور ہماری اکانومی کا جو آپ نے خوشخن خاکہ پیش کیا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ نہ ہونے کے باوجود بھی بجلی کا بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور 20 لاکھ نوجوانوں کو روزگار چاہیے. یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہاں 2000 کو نہیں ملے گا. یہاں جو کہا کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے, سب جھوٹ ہے. ان کے منہ سے جو گرے گا, ان کے خاندانوں سے جو گرے گا, ان بڑے لوگوں کے منہ سے جو چھوٹے گا وہ غریب آدمی کو مل جائے گا. خواہ وہ ٹھیک ہے سر, اب آپ یہ باتیں تو کر چکے ہیں, لیکن اب عبوری حکومت اس طرح کی آئے گی یا نہیں آپ کے خیال سے؟ اس طرح کی کہ وہ جو 1 سال رہے 2 سال رہے اور 20ویں ترمیم کے علاوہ ہو, اس طرح کی کوئی سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ دیکھیں, میں اسلام آباد سے ہی آیا ہوں. افواہوں کا وہاں بڑا زور ہے, پر ضروری نہیں بارش ہوتی ہے تو یہ افواہیں دب ہی جاتی ہیں. لیکن کیا ملکی حالات, ملک کی معیشت اور انٹرنیشنل پالیٹکس آپ کو اس چیز کی اجازت دینے جا رہی ہے, جبکہ آپ ٹوٹلی سینڈوچ بن چکے ہیں انڈیا, امریکن, افغانستان اور اس کے گرد و نواح کے حالات میں. لیکن اگر یہ تھیوری جو ہے, اگر A²=A+B, اور اگر یہ نظریہ ضرورت لاگو ہو گیا یا آ گیا تو یقیناً 1-1.5 سال تو ہلکی پھلکی موسیقی میں گزر جائے گا, اس کے بعد الٹیمیٹلی پکا راہ جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کی اجازت دے. الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ کون سے ایسے حالات ہیں جو الیکشن کو روکتے ہیں؟ اگر یہ حکومت بری ہے تو الیکشن ہو اور نئی حکومت آئے. اس میں عبوری سیٹ اپ کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں. سیٹ اپ کے بغیر دیکھیں نا, نہیں عبوری سیٹ اپ ضرورت 3 مہینے کے لیے ہو نا, الیکشن کرانے کے لیے ہو. کیونکہ ہاں رائٹ 6 مہینے یا 3 مہینے کے لیے ہو, ضرور ہو, یہ قابل قبول ہوگا, اور وہ تو ہونا ہی ہے, آئینی طور پر بھی ہوگا. نہیں شیخ صاحب, میرے خیال سے اس لیے نا, اس لیے کہ the powers that be جن کی قربت بھی ہوتی ہے بہت سارے سیاستدانوں کی, ان کے خیال سے اگر یہ ڈسپنسیشن ڈرٹی ہے تو اگلی ڈسپنسیشن ڈینجرس ہے, بیچ میں کچھ کام کرنا ہے. وہ صحیح ہے بات, لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ سپریم کورٹ ایسی چیز میں ساتھ کیسے دے سکے گا؟ تو مجھے تو نہیں لگ رہا شیخ صاحب کہ یہ لمبی کوئی عبوری حکومت آ سکتی ہے. چھوٹی تو آنی ہی ہے, وہ تو ہونا ہی. پاکستان میں جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو چکا ہے, وہ سارا انہونی واقعات پہ ہوا ہے, اور انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے ٹکا کے لگایا ہے. اور یہ اپوزیشن جو ہے, جو اپنے آپ کو بڑی ماسٹر پرنٹ قسم کی اپوزیشن کہتی تھی, ایسا ثابت ہوئی کہ یہ کوئی ایزی لوڈ قسم کی اپوزیشن تھی. جتنا لوڈ کیا اتنا انہوں نے اتنی بات کر لی اور اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کے معاملات گھمبیر ہوئے اور سیکیورٹی کے سیریس مسئلے پیدا ہو گئے, پھر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. شیخ صاحب, یہ پرائس آف آئسولیشن ایک آرٹیکل لکھا تھا خرم حسین صاحب نے, اکانومسٹ سمجھے جاتے ہیں, اکنامک ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں, ڈان میں چھپا تھا کہ ہم یہ جو غیرت والے نعرے لگاتے ہیں, آئسولیشن کی طرف اگر ہم چلے جائیں, دنیا سے اکیلے ہو جائیں, دنیا سے ایک ایسی لڑائی مول لے لیں, دنیا کے ان بڑوں سے جو کہ چاہے ہمارے پاس صحیح وجہ ہے ان سے نفرت کرنے کی, کہ جن کی وجہ سے باقی دنیا ہمیں چھوڑ جائے, تو سر حالانکہ ہمارے پاس اناج ہوگا, اناج ہلانے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہوگا. حالانکہ ہمارے پاس چاول ہوگا, چاول پکانے کے لیے ہمارے پاس پروڈیوس اور گیس نہیں ہوگی. یعنی 3 دن کے اندر آپ کی آئل ریزروز جب اڑ جائیں گی
تو پنجاب کے اندر جو کھانے کو ہوگا وہ سندھ کے اندر اس کی مانگ ہوگی, سندھ کے شہروں میں جو چاہیے ہوگا وہ سندھ کے دیہی علاقوں سے آ نہیں سکے گا. سر یہ اور یہ تیل کا نہ آنا کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک امریکن ٹینکر جو ہے وہ بحرین کے پاس سے ہلے گا اور فرما دے گا کہ جی یہ جتنے بھی تیل لانے والے لوگ ہیں ان کو خبردار, ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان زیادہ سیکیور جگہ ہے, اور اس کے بعد اٹ ول آل گو اپ ان اسموک. سر یہ سوال پھر یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں, جو ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز حرکتیں کر رہی ہیں, کیا یہ ہم انہیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ می رپلائی اینڈ ڈونٹ انٹرفیئر ڈیورنگ مائی رپلائی پلیز. اگر ہم نہ چاہیں تو دنیا میں کوئی آئل کی سپلائی لائن نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی آئل لائن اور آئل ٹینکر 1 انچ ایک مڈل ایسٹ سے فار ایسٹ اور فار ایسٹ سے کوئی ساؤتھ اور ساؤتھ کی بجائے کسی طرف موو نہیں ہو سکتا. خدا نے ہمیں وہ چرچل پوسٹ گوادر دی ہوئی ہے. اگر ایک گوادر پر ہم 70 ملی میٹر کی صرف توپ لگا دیں, دنیا میں کوئی آئل ٹینکر گلف سے لے کے اور فار ایسٹ تک کہیں موو نہیں کر سکتا. اور الطاف بھائی نے ٹھیک کہا کہ امریکن فلیٹ آیا ہے وہاں گہرے پانیوں میں گوادر کے پاس, لیکن وہ فلیٹ آئے گا ہی نہیں, کبھی استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس چرچل پوسٹ پر ساری دنیا کی نہ صرف نگاہیں ہیں بلکہ ایک عالمی جنگ ہو سکتی ہے اگر کسی نے یہ قسم جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ آرٹیکل لکھا ہے. یہ باتیں دیکھیں, ہم آئسولیٹ تو اسی وقت 9/11 سے 4 ماہ پہلے ساری دنیا میں صرف افغانستان کو ہم نے تسلیم کیا. سعودی عرب نے کیا, وہ بھی پیچھے ہو گیا. ابھی سعودی عرب نے کیا کیا ابو جندال کے ساتھ؟ دیٹس اندر کویسچن. 9/11 سے پہلے ہی دنیا کے انٹلیکچوئل یہ کہہ رہے تھے, پڑھا لکھا کراؤڈ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اپنی پالیسی کو اثر نو دیکھے کہ یہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. شیخ صاحب ہم کبھی آئسولیٹ جی معذرت سر ٹائم کم ہے. آپ کی بیسکلی آپ کی رپلائی یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, باقیوں کو بھی ہم لے ڈوبیں گے. نو, اس لیے ہم دنیا کی انشورنس پالیسی ہیں, ہم نہیں ڈوبیں گے. ہم رہے تو انڈیا زندہ رہے گا. انڈیا کی ہم انشورنس پالیسی ہیں. دنیا کی ہمیں 4 یا 3 عالمی طاقتوں کے بارڈر لگتے ہیں. ہمیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گندم جو ہوگی اور ہم اس کو پکا نہیں سکیں گے, وہ عقل کے اندھے ہیں. ان کا جو ہے وہ ذہنی پستی کے شکار ہیں. ہمارے 3 سپر پاور کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں جن کی زندگی اور موت ہماری زندگی سے وابستہ ہے. اگر ہم زندہ رہیں گے تو وہ بھی زندہ رہیں گے, اگر ہم تباہ ہو گئے تو وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے. شیخ صاحب اسی لیے تو ہمیں طریقے کے ساتھ ہمیں ایک کانورزیشن, ایک گلوبل ڈائیلاگ کے اندر حصہ بننے کا کہا جا رہا ہے, نہ کہ یہ کہ ہم گوادر پہ بھی توپے چڑھا دیں گے, واگا بارڈر پہ بھی توپے چڑھا دیں گے. دیکھیں ہماری جو اہمیت ہے یہ سارے لوگ ہمیں گلوبلائزیشن اور ہمیں ساتھ لینے کے لیے آن بورڈ کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے کو فرسٹ کزن نہیں ہیں, یہ ہمارے اتنے ہمدرد نہیں ہیں, یہ ہمارے خالہ کے بیٹے نہیں ہیں. they know we matter, they know we're dangerous. ان کو پتہ, yeah, the danger is our qualification. unfortunately دیکھیں اگر بندر کے ہاتھ استرا آ جائے تو وہ استرا ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بندر کے ہاتھ میں ہے. سو انفارچونیٹلی ہماری جو دنیا کے نزدیک مائنس چیزیں ہیں, زندگی کیا دوسرے ممالک کو بلیک میل اس چیز پہ کرتے ہوئے کہ ہمیں کچھ ہوا تو سب ڈوب جائیں گے, اس پہ کیا اپنی پوری پالیسیاں بناتے پھریں, اپنا ملک کسی چیز پہ قائم دائم رکھیں, بس یہ کافی ہے. میں آپ کو تاریخی جملہ کہہ کے یہ انٹرویو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آج سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا رشتہ ہے. ملکوں میں بھی یہی ہے اور باپ اور بیٹے کے درمیان بھی یہی ہے. وہ ٹائم ختم ہو گیا جب ڈپلومیسی کام آتی تھی, یہ بڑا فارن ڈپلومیٹ ماہر ہے. اب انٹرسٹ کام آتے ہیں. جب آپ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا آپ کو امریکہ چھوڑ کے چلا گیا. جب آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا امریکہ نے دوبارہ آپ کے ساتھ پینگے اور رشتے شروع کر دیے اور یہ کہا کہ اب ہم کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جب پھر مطلب پورا ہو گیا پھر کہا ہم جا رہے ہیں. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از انٹرسٹ. آج مفاد ہی دنیا کی عالمی سیاست کی بنیاد ہے اور کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. صحیح شیخ صاحب. اور اگر امریکہ نے جب ہماری انگلی پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ چھوڑی تھی تو ہم اس دوران پیروں پہ کھڑے ہو جاتے, تو پھر انٹرسٹ ہم اپنے بھی دیکھ رہے ہوتے. آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے مہمان تھے. آپ کو شو کیسا لگا؟ آپ اگر کامنٹ کرنا چاہیں تو facebook.com/agenda360 پہ جا کے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.